الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، مسلمان کی، ایمان والے کی، اللہ پر ایمان رکھنے والے کی، اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے والے کی یہ شان نہیں کہ وہ کم ہمت ہو، بزدل ہو، کمزور ہو. جو اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، اس کے لیے یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھائے. آج کل ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ تمام کے تمام سے آپ واقف ہیں. ملک کے اندر ایک خوف اور دہشت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اقلیت والوں کو، اقلیتی قوموں کو، مسلمانوں کو خصوصاً ڈرانے کی، دبانے کی کوششیں اور سازشیں چل رہی ہیں. مگر جان لیں، یہ سمجھ لیں، دل میں یہ پیوست کر لیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت ساری دنیا کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرا ساری دنیا کو اللہ اس سے ڈراتے ہیں. اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا. اور ایمان والے کی تو یہ شان ہی نہیں کہ وہ اللہ مانتا ہو اور باطل سے ڈر جائے. ملک کے جو حالات ہیں آپ تمام بخوبی اس سے واقف ہیں کہ تریپورہ کے اندر، آسام کے اندر اور اس کے علاوہ ابھی تمل ناڈو میں اور جگہ جگہ پر ماب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر
غلط الزامات میں صرف شک کی بنیاد پر علماء کو، مسلم نوجوانوں کو، قوم کے جو ہیرے تھے، خزانہ تھے، ایسے نوجوانوں کو لے جا کر جیلوں میں بند کرنا، سالوں سال ان کی زندگیوں کو برباد کرنا، اس قسم کے واقعات کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا مسلمان ان حالات سے ڈر کر، خوف کھا کر خاموش ہو جائے، یا وہ میدان میں نکلے، عمل پیرا ہو، اور جو اس کے لیے سد باب ہو، اس کام کو، اس ظلم کو ختم کرنے کے جو بھی ذرائع ہو، ان ذرائع کو اختیار کرے؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان خوف تو نہیں کھا سکتا، ہاں ایمان والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان ذرائع کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس تشدد کے خلاف، جو لوگ لاکھوں لوگوں کی ریلیاں امن کے نام پر نکالتے ہیں، وہی لوگ ظلم اور تشدد کا بازار گرم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہر کسی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا، ہر کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہی لوگ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کو تیار کرتے ہیں جو حکومت کی پشت پناہی میں، کسی حاکم کی پشت پناہی میں ظلم و تشدد کا کام عمل میں لاتے ہیں۔ ہمارے لیے ان حالات میں اب جو حالات چل رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کو خوف و دہشت میں رکھنے کی کوشش، کہیں پر ماب لنچنگ ہوئی، ایک مسلمان کو نشانہ بنا لیا، 10-15 لوگ ایک پر ٹوٹ پڑے، ہتھیار کے ساتھ ہیں، الگ الگ طریقے سے مسلمان کو مار رہے، پھر اس کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، اس کو پبلش کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کر سکیں۔ یہ ان کا ایک عمل نہیں، کفار کا بھی یہی عمل تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے لوگ آ کر کہا کرتے تھے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ صحابہ کے پاس آ کر کہتے کہ تمہارے جو دشمن ہیں، تمہارے خلاف لوگ ہیں، انہوں نے بڑی جمعیت اکٹھا کر لی ہے، ہتھیار اکٹھا کر لیے ہیں، لوگ ہیں، سواریاں ہیں، طاقتیں ہیں، حکومت ان کے ساتھ ہیں، سارے بڑے سردار ان کے ساتھ ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو۔ لوگ آ کر صحابہ کو بھی ڈراتے تھے، جو آج کوشش یہ دشمن کر رہے مسلمانوں کو ڈرانے کی، کفار اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں۔ مگر اس وقت صحابہ کا کیا عمل تھا، اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا؟ اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا، صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ الحق مر، اسلام حق ہے، یہ دوسروں کو چبھے گا ضرور، جو اسلام کا دشمن ہے اس کو تکلیف اسلام سے ہونی ہی ہے، مسلمان سے تکلیف ہونی ہی ہے، وہ مسلمان کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، یہ صحابہ کے علم میں تھا۔ اور جب یہ ہوتا ہوا نظر آیا، جب لوگ دشمنی پر کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کی حالت یہ تھی، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا۔ صحابہ خوف نہیں کھاتے تھے، صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری آتی تھی، خود اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور صحابہ کا رد عمل کیا ہوتا؟ ایک تو ایمان بڑھتا، اور صحابہ یہ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ صحابہ کی زبانوں پر یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جیت جائیں گے، احتجاج کر کے ہم جیت لیں گے، مظاہرے کر کے جیت لیں گے، گڑی لکڑ پر نکل کر، ریلیاں نکال کر ہم جیت لیں گے، ہمارے پاس نبی ہے، ہم جیت لیں گے۔ صحابہ کی زبانوں پر یہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کا توکل اللہ پر تھا۔
حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے ان دشمنوں کے خلاف میں کافی ہے۔ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مکے کی زندگی آپ تمام جانتے ہیں، سارے باطل خداؤں کے ماننے والے ہزاروں کے لوگ موجود ہیں، ان میں ایک نبی اٹھتے ہیں جو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کے چاہنے اور ماننے والے گنے چنے لوگ ہیں۔ جہاں کہیں بھی کفار کو پتا چلتا کہ فلاں شخص ایمان لا چکا ہے، اس پر ماب لنچنگ کی جاتی تھی، کفار انہیں گھیر لیتے، نبی کو بھی کفار نے مارا، صحابہ کو بھی کفار نے مارا، جہاں کوئی صحابی ملتا اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، جہاں پر مسلمان کم حالت میں ہیں، ایمانی کمزوری ہے، عددیت کی کمزوری ہے، گنتی سے کمزور ہے مسلمان، اعمال کی کمزوری ہے، مساجد سے ہم اعمال تو بھرتے نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، جہاں پر دشمن دیکھتا ہے وہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ حالات پیش آئے، مگر صحابہ کا رجوع اللہ کی طرف تھا، ہمت صحابہ نہیں ہارے تھے، نہ صحابہ کسی سے ڈرے تھے، بلکہ انہیں یہ وارننگ دی جاتی تھی، بلکہ یہ آفر دیا جاتا تھا کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تم یہ کہہ دو کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، تم ایک اللہ کی پرستش نہیں کرتے، ہم تمہیں اس ظلم سے آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آج بھی یہی چیز ہے کہ ایک مسلمان کو نشانہ بنا کر غیر غلط نعرے لگانے کے کہا جاتا ہے، اگر مسلمان وہ نعرے لگا بھی لیتا ہے تب بھی اس کو بخشا نہیں جاتا۔ یہ کافر، غیر مسلم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نبی جی، یہ یہودی ہو یا نصارہ ہو یا کوئی بھی باطل خداؤں کا ماننے والا، یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین قبول نہ کر لیں۔ آپ اپنے دین میں رہتے ہوئے ان کو راضی کرنے کی کوئی بھی کوششیں کر لیں، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، قومیت کے نام پر، اخوت کے نام پر ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا معاملہ کرنا ہے آپ کر لیں، مگر یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کے اندر کا جو چبھن ہے، ان کے اندر کی جو دشمنی ہے، وہ دشمنی قائم اور باقی رہنی ہی ہے۔ آج کل کے حالات مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے جو بنائے جا رہے ہیں، مسلمان کو ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ کا عمل تھا کہ صحابہ ایسے حالات میں اللہ سے رجوع کرتے، اللہ کی طرف جاتے، اللہ کو راضی کرتے، تب اللہ تعالیٰ کی مددیں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کبھی بھی بارہا میں کہتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی اپنی طاقت کی بنا پر، اصلی ہے وہ ہتھیار کی بنا پر، قومیت کی بنا پر، عدد کی بنا پر، جماعت کے بڑے ہونے کی بنا پر مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ مسلمان کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب مسلمان اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، کوئی چھوٹا ہم پر اعتماد کر لے، بچہ کھڑا ہوا ہے، پلنگ کرسی پر کھڑا دیتے ہیں، بچے کو کودنے کے لیے کہتے ہیں، بچہ ہم پر اعتماد کر لیا، ہمیں پتا ہے، بچہ کودتا ہے اور ہم اسے تھام لیتے ہیں۔ کبھی کوئی بڑا بچے کو گرنے نہیں دیتا۔ جب چھوٹا بچہ ہم پر اعتماد کرے، ہم ایک انسان ہوتے اسے گرنے نہ دیں، تو ہم انسان اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ ہمیں گرنے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ضرورت ہے اللہ پر اعتماد کرنے کی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے مہینے میں جب اللہ کے نبی نے ہجرت کا سفر شروع کیا، ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں، غار ثور میں پہنچے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ اختیار کی۔ کفار اللہ کے نبی کے تعاقب میں آئے تھے، پیچھے آئے تھے۔ سرداروں کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جو محمد کو لائے گا زندہ یا مردہ، اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے انعام میں۔ جو سردار مر دے اسے سردار اعلیٰ بنا دیا جائے۔
بہت بڑا کام، بہت بڑا انعام تھا، اور جو مار دیتا اس کی شان ہی الگ ہوتی کفار کے درمیان۔ سارے لوگ بڑے بڑے تیر انداز، بڑے بڑے سورما نبی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر غار میں ہیں، کفار غار کے دہانے تک، منہ تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسے ان کی آہٹ دیکھی، ان کے چپل نظر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ ہمیں دیکھ لیں تو ہم تو بچ نہیں سکتے، یہ تو ہمیں ختم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ سننے کے لائق ہے۔ قرآن نے اس جواب کو نقل کیا ہے، اللہ نے یہ جواب قرآن میں پیش فرمایا۔ اللہ کے نبی کا یہ جواب تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن دروازے پر کھڑا ہے، دشمن ہتھیاروں سے لیس ہے، بے شمار دشمن سامنے ہیں، دو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایک اور نقل کرتے ہیں، ما ظنک باثنین واللہ ثالثہما، ان دو ساتھیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو۔ جس کا اللہ ہو جاتا ہے اللہ اسے کبھی جھکنے نہیں دیتا، کٹنا مٹنا تو دور کی بات، اللہ اسے جھکنے بھی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے لیے ان حالات میں ضروری ہے کہ اللہ پر مکمل توکل کریں، اللہ پر اعتماد کریں۔ اب ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، جس کے معنی ہزاروں نکلتے ہیں، لا معبود الا اللہ، لا طاقت الا اللہ، لا نصرت الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، لا ناصر الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مددگار کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد مسلمان کسی سے خوف کھائے، مسلمان غم کرے، مسلمان ماتم منائے، مجبور اور بزدل بن جائے، یہ اس کے ایمان کی شان نہیں ہے۔ آج کے حالات، جہاں تریپورہ کے اندر یہ حالات پیش آئے، حکومت کی پشت پناہی پر وردی پہن کر جو لوگ قانون، لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرتے ہیں، ان کے سامنے لا قانونیت ہوئی، لا اینڈ آرڈر کو توڑا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر طور پر ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ملک اب اس طرف چل رہا ہے جہاں پر جا کر بربادی، ملک کی بربادی اور تباہی ہی ملے گی، ملک کی آبادی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انجام کار وہی ہوگا جس پر آج کی حکومت یا آج کے لوگ حکومت کی پشت پناہی پر جو چل رہے ہیں، ان کا انجام کار تباہی اور بربادی ہی ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان آواز اٹھائیں، مسلمان آواز اٹھائیں، جو اپنے ہاتھ سے ہو سکے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم ہے تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کو اس کے ظلم سے بچا لیں، ہٹا لیں، اس کی مدد کریں، اس کی جو کچھ ہم سے بن سکے مظلوم کے لیے کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اس کے ظلم سے روک دو، جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کے ظلم کے ہاتھ باندھ دو، تم نے اس کی مدد کر دی۔ وہ ظالم بن کر اپنے آپ کو گناہ کا باعث بنا رہا ہے، عذاب کا باعث بنا رہا ہے، اس کی مدد یہی کہ تم اسے ظلم سے روکو۔ اگر ہمارے آواز اٹھانے پر، اگر ہمارے احتجاج پر، اگر ہمارے راستوں میں نکلنے پر کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کسی ظالم کو ظلم سے روکا جا سکتا ہے، یا کسی مظلوم کو تسلی مل سکتی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد، سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق کہا جائے، کلمہ حق کہا جائے ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکومت کے سامنے، ظالم لوگوں کے سامنے، جہاں پتہ ہے کہ کہنے پر ہو سکتا ہے کہ ہم پر بھی تشدد ہو، ہم پر بھی ظلم بن سکتا ہے، مگر پھر بھی کلمہ حق کہنے والا افضل جہاد کرنے والا ہے۔ ایمان والے کی یہ شان ہے کہ ایمان والا حق کہتا ہے،
حق سنتا ہے، حق کا بول بالا کرتا ہے، ناحق نہ سنتا ہے، ناحق نہ بولتا ہے، نہ ناحق کو بڑھنے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے، ساری دنیا کے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی کی طرح ہیں۔ آپس میں دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح کہ کہیں پر چوٹ لگتی ہے تو درد سب کو ہوتا ہے، ٹھوکر پیر پر لگے آنکھیں بھی روتی ہیں، زخم پیر پر آئے بدن بخار سے تڑپ جاتا ہے، سارا بدن اس درد کو دور کرنے میں، اس زخم کے دوا دارو میں لگ جاتا ہے۔ کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، یہاں پر ہمارا دل دکھے اور جو ہمارے ہاتھ سے بن پڑے، جو کوشش ہو سکے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے حکومت کے اور قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دم اٹھے اس طریقے سے کہ نہ قوانین کا لحاظ کیا گیا نہ حکومت کا لحاظ کیا گیا، ایک دم ایسے اٹھے کہ ایک دم ایسا دبا دیا گیا کہ پھر اس کی آواز بھی نہیں نکلی، بلکہ پورے دانش مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ قوانین کے اندر، بلکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو ہمارے لیے آزادیاں دی گئی ہیں ان کے ماتحت رہتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ سوچیں کہ جو حالات ان پر آئے اگر وہ حالات ہم پر آتے، مسجدوں کو برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا، لوگوں کو کترا گیا ہے، مارا گیا ہے، راتوں رات گھر جلا دیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ آئی کہ ایک محلے میں 300 گھر تھے، پتا چلا کہ کہیں پر گھر جلا دیے گئے، سارے مسلمان سارے کے سارے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جب حالات تھمے 4-5 دن کا تو وہ واپس آئے ہیں۔ سوچیں کہ ان کے بیوی بچوں کو لے کر، معصوم بچوں کو لے کر، بوڑھے ماں باپ کو لے کر وہ کہاں نکلے ہوں گے۔ ایسے حالات اگر ہم پر پیش آ جائیں، سوچیں کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ اور جب حالات پیش آئیں، کوئی ہمارا پڑوسی ہو، کوئی ہمارا چاہنے والا ہو، کوئی مسلمان بھائی ہو، ہمارے مدد کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، ہماری مدد کے لیے آواز نہ اٹھائے، اپنے قلم کا، اپنی طاقت کا، اپنے صلاحیت کا استعمال نہ کرے، تو بھی ہمیں کیا تکلیف ہوگی۔ آج ہمارے بھائی آسام کے اندر، تریپورہ کے اندر، تمل ناڈو کے اندر، جگہوں پر ہر جگہ حالات یہی بن رہے، ہر جگہ۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ وہ حق بولے، حق سنے اور حق کا بول بالا کریں، جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، جیسے ہو سکے، دانش مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہی معمول رہا کہ جب بھی کوئی ظالم، کوئی دشمن ان پر چڑھنے کے لیے آتا، ان پر چڑھائی کرتا، تو دونوں طریقے سے دفاع کرتے۔ ایک تو جس طریقے سے ظاہری طور پر دفاع ہو سکتا تھا کہ لڑ کر ہو، لڑائی کے ساتھ ہو، یا امن و امان کے ساتھ ہو، مصالحت کے ساتھ ہو، یہ چیز ہوتی، اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنا دی صحابہ کی، دشمن سامنے ہے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گزاری، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے کہ جو اللہ جس کا ہو جاتا ہے، کوئی ظالم اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام کے تمام حالات جان لیں، سمجھ لیں، اللہ کے لیے سمجھیں کہ ہم ایمان سے ہٹ چکے ہیں، ہم اعمال سے ہٹ چکے ہیں، ہمارے لیے جو فرائض سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہم پر تھا، ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ حالات ہیں۔ سورہ اعراف کی 6 آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ فرشتے پیغامبر تھے اللہ کے نبیوں تک، اور اللہ کے نبی پیغامبر تھے انسانوں تک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کوئی پیغام دے کر بھیجتے فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں تک، اور نبی ان پیغامات کو انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی اگر وہ اپنا حق پورا نہ کریں تو ان سے بھی سوال آئے گا، ان سے بھی پرسش ہوگی،
ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنا حق کیوں ادا نہیں کیا، اور اس سوال کے بدلے میں اگر حق ادا نہ ہوا ہو تو اس پر جو کارروائی بننی ہے ضرور ہو کر رہے گی۔ اور یہ چونکہ آخری امت ہے، عالمی نبی کی عالمی امت ہے، آخری نبی کی آخری تھے، نبی رحمت للعالمین تھے، جہاں تک نبی کا کام تھا نبی نے کر دیا۔ اب نبی پردہ فرما گئے ہیں تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے کام کو لے کر بڑھیں، نبی کی ذمہ داری کو لے کر بڑھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کریں، دعوت کو، اسلام کی دعوت کو، ایمان کی حقانیت کو، اسلام کی حقیقت کو ہر ایک کے سامنے اجاگر کریں، پیش کریں۔ اسلام کیا ہے ہر ایک تک پہنچانا ضروری ہے۔ جس کے پاس اسلام نہیں پہنچا وہ اسلام کا دشمن ہی رہے گا، جب اس کے پاس اسلام پہنچے گا تب وہ اسلام کو ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ اسلام ہے ہی ایسا پاکیزہ اور پیارا مذہب کہ کوئی اس کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو اس کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اسلام کو مان کر رہتا ہے۔ یہ دشمن اگر آج باقی ہیں تو یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا، ہم نے ان تک اسلام نہیں پہنچایا۔ اسلام کی کیا حقیقت ہے، اسلام کتنا پیار ہے، یہ ہم نے نہیں پہنچایا۔ ان کے دشمن، ان کے جو آقا سردار ہیں، انہوں نے مسلمان اور اسلام کے خلاف ان کے ذہنوں کو خراب کر رکھا ہے، جو صرف چند پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، کچھ شراب وغیرہ کے لیے، کچھ وقت کے کھانے کے لیے یہ سارے ظلم و تشدد کے بازار گرم کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرضیت کو جانیں، دین کو پھیلائیں۔ موبائلوں پر ہمارے نوجوان لگے بیٹھے ہیں، نوجوان تو نوجوان وہ پہلے تھا، اب تو الحمدللہ ہمارے بڑے بھی موبائلوں پر الحمدللہ پورا وقت گزار رہے ہیں، سارے بڑے ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے جو کام ہو سکتا ہو، صحیح دین پہنچانا، صحیح دین کو پھیلانا، حقانیت، دین کی حقیقت کو، دین کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک اچھائی ہم پھیلا سکتے ہیں، خیر کی باتیں پھیلا سکتے ہو، دین کو ہم پھیلا سکتے ہیں، ضرور پھیلائیں۔ یہ ہمارے اعمال کا بگاڑ ہے جو یہ ظلم کے شکل میں، ظالم بادشاہوں کی شکل میں، الگ الگ طریقے سے خوف کی شکل میں ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ مسلمان کو ضرورت ہے جاگنے کی۔ آج بھی اگر ہم چوراہوں میں، چائے کی ہوٹلوں میں گھنٹے گھنٹے گزار رہے ہیں، موبائلوں میں گیم کھیلتے ہوئے، ویڈیو سکرول کرتے ہوئے، انہی میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں کہ جو حالات تیری پورا کے وہ ہمارے نہ ہوں۔ جہاں پر وہاں کے معصوم بچے سسک اور بلک رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے معصوم بچے سسک رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، اور ہم مجبور اور لاچار ہوں گے، ان کی مدد کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وقت آنے سے پہلے تیاری کریں۔ عقل مند وہی ہے کہ وقت آنے سے پہلے تیار رہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی چلانے، سامنے گڑا رہے تو جاتے چلتے سیدھا بازو لینا، کیا لینا، کھڑنا، کیا کرنا کرتی نا عقل مندی کے ساتھ۔ یہی عقل مندی ہے کہ سامنے گڑھا نظر آ رہا ہے، نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی حکومت ظالموں کی ہے، ظلم و تشدد چل رہا ہے، ہر جگہ پر بازار اس کا گرم ضرور ہوگا۔ اس کے لیے پوری عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ جو کچھ ہم اپنی تیاری کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے رجوع ہو، اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے لیے آپ کریں۔ یہاں پر اگر سجدہ ہوگا، مسجد اگر آباد ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی ظالم کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس محلے میں قدم بھی رکھ سکے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا کر دیں گے۔ ایک عالم صاحب کی بات چل رہی تھی، بولنا نہیں مجمع میں، پھر بھی بولا اور امانت سمجھ کر آپ تک۔ انہیں انکوائری کے لیے بلایا گیا۔ حضرت ہوتی کہ 4 لوگ مجھے انکوائری میں بٹھا کر بیٹھے تھے، لنچ ٹائم ہوا تو اٹھ کر چلے گئے، اکیلا موبائل دیکھ کر بیٹھا تھا، کہتے اسے ہوش نہیں، 3 اٹھ کر گئے سو، داڑھی والے جبے والے انکوائری کو بیٹھ کو حصو، انہوں اکیلے 4 بیٹھے تھے، 3 اٹھ کر چلے گئے، انہیں بیٹھا تھا ہوش نہیں، جیسے ہی اوپر گیا 3 بھی نہیں، بولے کہتے ایو تمہارے ساتھ میں اکیلا بیٹھوں سو، بول کو اٹھ کو بھاگ دا، کہتے جگہ ان کی، لوگ ان کے، طاقتیں ان کی، مگر ایک مسلمان کا ڈر اتنا ہے، داڑھی والے کا ڈر، ٹوپی والے کا ڈر اتنا ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کے لیے ریڈی ہے۔ یہ ایمان والے کا خوف اللہ نے رکھا ہے، مگر ضرورت ہے کہ ایمان والا بنے۔
वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, हुकूमत तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, सियासत तुम्हारी है, इक़्तिदार तुम्हारा है, तख्त व ताज तुम्हारा है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो। अब देखें कि क्या हम ईमान वाले हैं, हम जालिमों से डरने वाले, छोटी चीज़ों से हम खौफ खाने वाले, इनके डराने पर हम डर कर धमकी खा कर बैठने वाले, बुज़दिली हमारे अंदर आ चुकी है, दुनिया की मोहब्बत आ चुकी है, मौत का डर आ चुका है, दौलत से मोहब्बत है, बीवी बच्चों से मोहब्बत है। इन मोहब्बतों के दरमियान मुसलमान ऐसा फंस चुका है कि उसके दिल में मौत का डर पैदा हो रहा है, दुश्मन की मार का डर पैदा हो रहा है। ये मुसलमान की शान के खिलाफ है। सहाबा के वाक़या क्या हमने नहीं सुना कि शादी हुई, शब ज़ुफ़ाफ़ मनाया है, अभी शब ज़ुफ़ाफ़ का गुस्ल भी नहीं किया, ऐलान हुआ कि मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं, गुस्ल किए बगैर ही चल दिए। ये मुसलमान की शान है। नई शादी, पता है कि मैं तलवार लेकर निकलूंगा, वहां पर जाकर मेरी जान भी जा सकती है, मगर साहबी निकल गए, अल्लाह ने शहादत भी दे दी। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की शान वो है कि इस हिंदुस्तान के अंदर उमूमी तौर पर जो इस्लाम आया मोहम्मद इब्न कासिम के जरिए से, उनका वाक़या आप उठाकर पढ़कर देखें कि यहाँ के कुछ डाकुओं ने सिंध के इलाके में कुछ ताजिरों को अगवा कर लिया, उनको किडनैप कर लिया। जब अगवा कर लिया, उनके अंदर जुल्म और सितम करने लगे, औरतों की इज्जत लूटी जाने लगी, तो एक बहन ने आवाज लगाई कि हज्जाज इब्न यूसुफ हमारा अमीरुल मोमिनीन बनता है, क्या उसको हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, हमारा दर्द उसको सुनाई नहीं देता। एक साहब ने यह खबर हज्जाज इब्न यूसुफ को पहुंचाई, तो हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम, 1000 साहबा को उसने कत्ल किया है, मगर ईमानी जज्बा उसके अंदर ऐसा था, उसने कसम खा ली कि जब तक उनकी मदद के लिए रसद नहीं पहुंच जाती, मुझ पर खाना पीना हराम है। और उसने फौरन मोहम्मद इब्न कासिम को, 18 साल के लड़के, 18 साल के मोहम्मद इब्न कासिम, ज्यादा बड़े नहीं, 18 साल का लड़का हिंदुस्तान फतह करने के लिए आया था। एक फौज लेकर आए, बहुत थोड़ी फौज, कोई ज्यादा नहीं। कहाँ अरब, कूफा, बसरा, इराक, यमन कहाँ है, वहां से हम लोग कितनी फौज ला लेंगे। थोड़ी फौज के साथ आए थे, मगर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को आम कर गए। ये ईमान वाले की शान कि एक बहन के तड़पने पर ये हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया। और हम भी मुसलमान हैं, हमारे भाई बहनें बच्चे तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं, मगर हमारी हालत यह है कि हम अपने घरों में आराम से हैं, सुकून से हैं, आराम से हम बिरयानी खा रहे हैं, मज़े से हैं, कोई दुख दर्द भी हमारे दिलों पर नहीं गुजर रहा। किसी ने एक वक्त का खाना छोड़ा हो इस दर्द में, दुख में, कोई ऐसा नहीं दिखा सकते। किसी ने रोजा रखकर दुआ किया हो, कोई नहीं उठ सकता। किसी ने 2 रकात नमाज पढ़कर सलातुल हाजत उनके लिए दुआ की हो, कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये हमारी हालत ज़ार है, ये हमारी बदतरीन हालत है। अभी हमारे अंदर कौम का दर्द, ईमान वालों का दर्द, मुसलमानों का दर्द, उम्मत का दर्द खत्म हो चुका है। अलगर्ज बातें बहुत हैं, आज की बात जो मकसद कहने का ये है, पहली बात तो ये कि इन हालात से डरना और खौफ खाना नहीं है। ईमान वाला अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर वो किसी और से डर रहा है, उसका यकीन अल्लाह पर नहीं है। जिनका यकीन अल्लाह पर होता है वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। लिहाजा खौफ खाना नहीं है, बल्कि हालात के लिए तैयारी करनी है, और पूरी दानिशमंदी के साथ, होशमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ, क़वानीन के हुकूमत के दायरे में रहते हुए जो हमसे बन सकता है, जो कर सकते हैं, ज़रूर हमें करना चाहिए। और सबसे बढ़कर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, अपने आमाल को सही करें। दावत तबलीग का जो मनसब है, ये किसी अलग जमात का काम नहीं है, बल्कि ये उम्मत के एक एक फर्द का काम है। सब लेकर नहीं खड़े, थोड़े लोग खड़े हो गए, सब ने ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की, कुछ लोग लेकर कबूल कर कर खड़े हो गए। अब उन लोगों को अलग ही नजरिए से देखा जाता है, ये गलत बात है। कुरान जब सारे मुसलमानों के लिए है, सारी उम्मत के लिए है, तो ये कुरान का हुक्म अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया जाए, दावत तबलीग का काम किया जाए, हर एक तक, मुसलमानों तक भी और गैरों तक भी दीन की बात को पहुंचाया जाए। ये जो मोबाइल से, ये जो सोशल मीडिया है, जिसका इस्तेमाल हम 24 घंटे करते हैं, इसके जरिए से दीन को आम करें, अच्छाई को आम करें, इस्लाम की हकीकत को, इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम की हक़ानियत को हर एक तक पहुंचाने की कोशिश करें।
انشاءاللہ اگر یہ حالات ہمارے ہوں گے، ان اعمال کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ جو اب حالات امت پر ہیں، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے اللہ تعالیٰ امت کو نکال دیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ جیسے میں نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مؤمن ہی سربراہ ہوگا، مؤمن ہی برسر اقتدار ہوگا، حکومت، طاقت، فوج، سب کچھ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سے باتوں کو سمجھ کر، اس کو جان کر اپنے دل میں بٹھانے کی، اس کے بارے میں سوچنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔